راہل ایک طویل القامت نوجوان تھا جس کی عمر تقریباً 28 سال تھی۔ اس کی گہری بری آنکھوں میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے وہ ہمیشہ کسی نہ کسی چیز سے بھاگ رہا ہو۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی داڑھی تھی جو اسے اور زیادہ سنجیدہ نظر بناتی تھی۔ وہ ایک نجی کمپنی میں سافٹ ویئر انجینئر تھا اور لاہور سے اسلام آباد اپنے نئے پروجیکٹ پر میٹنگ کے لیے جا رہا تھا۔ اس کی نیلی رنگ کی سیڈان گاڑی نئی نئی تھی جسے اس نے اپنی پہلی ترقی کے بعد خریدا تھا۔ گاڑی کے ڈیش بورڈ پر اس کی بیٹی کی ایک تصویر لگی ہوئی تھی جو ابھی صرف 3 سال کی تھی۔ راہل نے تصویر کو چھوا اور مسکرا دیا۔ ابو گھر جلدی آ جائیں گے، اس نے تصویر سے کہا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ وہ رات گئے تک واپس نہیں پہنچ پائے گا۔ سڑک پر گاڑی چلاتے ہوئے اس نے موبائل پر اپنی بیوی کو کال کی۔ ہاں جی میں ٹھیک ہوں، رستہ کچھ تنگ ہے لیکن میں جلدی پہنچ جاؤں گا۔ ہاں ہاں فکر مت کرو۔ لیکن جیسے ہی وہ کالا جنگل کے قریب پہنچا، فون کا سگنل غائب ہو گیا۔ اس نے ایک بار پھر کوشش کی لیکن نیٹ ورک بالکل نہیں تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے گاڑی کی کھڑکی سے باہر دیکھا۔ درختوں کے گھنے سائے سڑک پر پھیلے ہوئے تھے، جیسے کوئی تاریک ہاتھ زمین کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہو۔ اس کے سینے میں ایک عجیب سی گھبراہٹ سی اٹھنے لگی۔ اس کے دوست عامر نے اسے یہاں سے گزرنے سے منع کیا تھا۔ یار اس جنگل میں عجیب ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ رات کے وقت کوئی چیز گاڑیوں کے پیچھے بھاگتی ہے۔ راہل نے عامر کی بات کو مذاق سمجھ کر نظر انداز کر دیا تھا، لیکن اب گاڑی کا انجن اچانک گر گر کر کے بند ہو گیا اور پھر اس نے درختوں کے پیچھے سے ایک سیاہ سایہ حرکت کرتے دیکھا۔ راہل نے گاڑی کا انجن دوبارہ موڑا۔ انجن نے خشک آوازیں نکالی لیکن چلا نہیں۔ اس نے ہینڈ بریک لگائی اور باہر دیکھنے لگا۔ سڑک کے دونوں طرف گھنے درخت تھے جن کی شاخیں عجیب طرح سے مڑی ہوئی تھی، جیسے وہ اسے گور رہی ہو۔ ہوا نے ایک سرگوشی سے اٹھائی، جیسے کوئی دور سے کہہ رہا ہو، راہل راہل۔ اس کے رونگڑے کھڑے ہو گئے۔ یہ میرا نام کیسے کوئی جانتا ہے؟ اس نے اپنا جیکٹ ٹھیک کیا اور کھڑکی سے باہر جھانکا۔ کسی نے گاڑی کے بونٹس پر انگلیاں پھیر دی۔ راہل نے تیزی سے سر گھما کر دیکھا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا، صرف گاڑی کے ہیڈ لائٹس کے پیلے روشنی میں بارش کے قطرے چمک رہے تھے۔ میں یہاں سے نکلنا چاہتا ہوں۔ اس نے اپنا فون اٹھایا لیکن اسکرین پر نو سروس لکھا تھا۔ اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن جیسے ہی ہینڈل کو دبایا، پیچھے سے ایک کڑکڑاہٹ سنائی دی۔ کون ہے؟ اس نے گھوم کر دیکھا۔ گاڑی کے پیچھے کی سیٹ پر ایک سیاہ پوٹلی رکھی تھی جو اسے یاد نہیں تھی۔ وہ پوٹلی ہلکی سی ہل رہی تھی، جیسے اس کے اندر کوئی زندہ چیز ہو۔ راہل کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے اپنا سانس روکا اور آہستہ سے پوٹلی کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ جیسے ہی اس نے کپڑا ہٹایا، پوٹلی کے اندر سے ایک کٹی ہوئی کالی بلی کا سر نکلا جس کی آنکھیں سفید تھی اور منہ سے خون ٹپک رہا تھا۔ یہ کیسے؟ راہل پیچھے ہٹا اور گاڑی کے دروازے سے ٹکرا گیا۔ اسی لمحے گاڑی کے پیچھے کی کھڑکی سے ایک ہاتھ دکھائی دیا۔ انگلیوں کے ناخن لمبے اور گندے تھے، جیسے کسی قبر سے نکلے ہوئے ہو۔ میرے ساتھ چلو، ایک بھیانک آواز گاڑی کے اندر گونجی۔ راہل نے چیخ مار کر دروازہ کھولا اور اندھیرے میں بھاگنے لگا۔ راہل کی سانسیں تیز تھی جب وہ گاڑی سے بھاگ کر جنگل کی گہرائیوں میں داخل ہوا۔ اس کے پاؤں گیلے پتوں پر پھسل رہے تھے اور ہر طرف گھنا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ درختوں کی شاخیں جھک کر اس کے چہرے سے رگڑ کھا رہی تھی، جیسے زندہ ہو کر اسے روکنا چاہ رہی ہو۔ یہاں سے نکلنا ہے، کسی طرح سڑک تک واپس جانا ہے، وہ اپنے آپ سے بڑبڑایا۔ اچانک اس کے سامنے ایک پرانی ویران مسجد نظر آئی۔ اس کی دیواریں سیاہ ہو چکی تھی اور مینار ٹیڑھا ہو کر گرنے کے قریب تھا۔ مسجد کے دروازے پر عجیب سی سرخ علامات بنی ہوئی تھی جو خون سے لکھی ہوئی لگ رہی تھی۔ کوئی ہے؟ مدد چاہیے، راہل نے چیخ کر پکارا۔ جواب میں مسجد کے اندر سے ایک دھیمی سی آہٹ سنائی دی۔ اس نے اپنا فون نکالا تاکہ ٹارچ جلائے، لیکن اسکرین پر اب ایک عجیب سی تصویر نظر آ رہی تھی، اس کی اپنی تصویر جس میں اس کی آنکھیں کالی ہو چکی تھی۔ نہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ مسجد کے دروازے نے ایک کراہٹ کے ساتھ خود بخود کھلنا شروع کیا۔ اندر سے لال روشنی پھوٹ رہی تھی اور ہوا میں گوشت گلنے کی بو پھیل گئی۔ راہل نے جھجکتے ہوئے اندر جھانکا۔ مسجد کے وسط میں ایک کالی چادر اوڑھے ہوئے ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا۔ اس کی حرکات عجیب تھی۔ رکوع میں جاتے وقت اس کی پیٹھ سے چٹکنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ السلام علیکم، میں راستہ بھول گیا ہوں، راہل نے ڈرتے ڈرتے کہا۔
نمازی نے اچانک سر اٹھایا۔ چادر کے نیچے سے 3 چہرے ایک ساتھ نظر آئے، ایک بوڑھے شخص کا، ایک جوان لڑکی کا اور ایک بچے کا جو مسکرا رہا تھا، بہت زیادہ مسکرا رہا تھا۔ تمہیں تو ہم نے بلایا ہے راہل، تینوں منہ ایک ساتھ بولے۔ راہل پیچھے ہٹا تو اس کی ٹانگ کسی ٹھنڈی چیز سے ٹکرائی۔ اس نے نیچے دیکھا تو ایک کھلی ہوئی قبر کے کنارے کڑا تھا، جس میں سے اس کی لاش باہر نکلی ہوئی تھی، جس کے ہاتھ میں اس کا اپنا موبائل تھا۔ ہم تمہارا استقبال کر رہے ہیں، 3 چہروں والی مخلوق نے کہا، جبکہ مسجد کی دیواریں خون رونے لگیں۔ راہل نے چیخنا چاہا لیکن اس کا گلا بند ہو چکا تھا، کیونکہ قبر میں پڑی لاش نے اچانک آنکھیں کھول دی تھی۔ راہل کی چیخ اس کے گلے میں ہی گھٹ گئی۔ قبر میں پڑی اس کی اپنی لاش کی آنکھیں اب مکمل کھلی ہوئی تھی، سفید اور بے جان، پتلیاں پھیلی ہوئی تھی جیسے کسی انتہائی خوف کے لمحے میں جم گئی ہو۔ لاش کے ہونٹ ہلے اور ایک گھٹی ہوئی آواز نکلی، تم پہلے ہی مر چکے ہو۔ مسجد کی دیواریں اب تیزی سے خون اگل رہی تھی، فرش پر سرخ ندیاں بہہ نکلی تھی جو راہل کے جوتوں کو چھو رہی تھی۔ 3 چہروں والی مخلوق آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کے ہر قدم کے ساتھ چادر کے نیچے سے ہڈیوں کے ٹکرانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ راہل نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی تو اس کی کمر کسی ٹھوس چیز سے ٹکرائی۔ وہ گھما تو دیکھا کہ مسجد کا دروازہ اب ایک گوشت کے بڑے ٹکڑے میں بدل چکا تھا، جو دڑک رہا تھا جیسے کوئی زندہ دل ہو۔ نہیں، یہ سب خواب ہے۔ راہل نے اپنے گال پر زور سے تپڑ مارا۔ درد تو تھا مگر منظر نہیں بدلا۔ اچانک قبر میں پڑی لاش کا ہاتھ تیزی سے باہر نکلا اور راہل کی کلائی پکڑ لی۔ انگلیاں برف جیسی ٹھنڈی تھی، جلد پر چپک گئی تھی جیسے جل گئی ہو۔ دیکھو اپنے آپ کو، 3 چہروں والی ہستی نے کہا اور اپنا ہاتھ بڑھایا۔ ہتھیلی پر ایک کھوکھلا آئینہ تھا۔ راہل نے جھجکتے ہوئے آئینے میں دیکھا۔ اس کی عکاسی میں وہ نہیں تھا، صرف ایک خالی کفن دکھائی دے رہا تھا جس کے اندر سے کالا دھواں نکل رہا تھا۔ چھت سے خون کے قطرے گرنے لگے۔ ہر قطرہ جب راہل کے جسم پر پڑتا وہ جگہ جلنے لگتی۔ اس نے اپنی قمیض کو دیکھا، وہ خون میں لت پت ہو چکی تھی۔ ہم تمہیں 1997 سے تلاش کر رہے ہیں، لاش نے کہا۔ نیم گلی سڑی انگلیوں سے راہل کے چہرے کو چھونے لگی۔ لیکن میں تو 1998 میں پیدا ہوا ہوں، راہل نے احتجاج کیا۔ مسجد میں اچانک خوفناک قہقہا گونج اٹھا۔ تینوں چہرے الگ ہو کر راہل کے گرد گھومنے لگے۔ بوڑھا شیخ کہنے لگا، تو پھر تمہاری پیدائش سے پہلے ہی کون مرا تھا؟ لڑکی کا چہرہ مسکرایا، ہم سب جانتے ہیں کہ تمہاری ماں نے کسے دفنایا تھا۔ بچے کا چہرہ جو اب انتہائی بگڑ چکا تھا چیخا، اب اپنی اصلی شکل دیکھو۔ راہل کے سامنے آئینہ پٹ گیا۔ اس کے جسم میں اچانک شدید درد اٹھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ گلنا شروع ہو گئے ہیں، جلد پر سیاہ دھبے پھیل رہے ہیں۔ نہیں، یہ میرا جسم نہیں ہو سکتا، وہ چلایا، لیکن اس کی آواز بدل چکی تھی۔ اب وہ کسی عورت کی طرح چیخ رہا تھا۔ قبر میں پڑی لاش اچانک بیٹھ گئی اور اس نے راہل کو اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیا۔ راہل نے محسوس کیا کہ اس کا اپنا جسم ہلکا ہوتا جا رہا ہے، جیسے وہ بکھر رہا ہو۔ تمہیں اپنی جگہ واپس جانا ہوگا، تینوں چہروں نے یک زبان ہو کر کہا۔ راہل کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ کسی تنگ نیم جگہ میں ہے۔ اس کے منہ میں مٹی بھر رہی تھی۔ اس نے چلانے کی کوشش کی تو ارے یار، کیا ہوا تمہیں؟ راہل کی آنکھیں کھل گئی۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا۔ باہر صبح کی روشنی تھی۔ ایک ٹرک ڈرائیور اس کی کھڑکی پر دستک دے رہا تھا۔ رات بھر یہاں سو رہے ہو؟ گاڑی کا انجن تو چل رہا تھا۔ راہل نے گھبرا کر ارد گرد دیکھا، سب ٹھیک تھا، لیکن جب اس نے شیشے میں اپنا عکس دیکھا تو اس کی آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے تھے اور اس کی گردن پر 5 انگلیوں کے نشان جو دھیرے دھیرے غائب ہو رہے تھے۔ شکریہ، میں ٹھیک ہوں، اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ لیکن جب ٹرک چلا گیا تو راہل نے پیچھے کی سیٹ پر دیکھا، وہاں ایک کالی پوٹلی پڑی تھی جس سے ہلکی سی ہنسی کی آواز آ رہی تھی۔ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ راہل نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ کالی پوٹلی اب بھی وہی تھی جس کے اندر سے ہلکی سی ہنسی کی آواز آ رہی تھی۔ اس کی سانسیں تیز ہو گئی، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے گاڑی کا انجن بند کیا اور دروازہ کھولنے لگا۔ یہ سب میرا وہم ہے، بس نیند کی کمی ہے، وہ اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ لیکن جیسے ہی اس نے باہر قدم رکھا، ٹھنڈی ہوا نے اسے جکڑ لیا۔ سورج چمک رہا تھا لیکن ہوا میں ایک عجیب سی سرد لہر تھی۔ اس نے گاڑی کے پیچھے دیکھا، سڑک خالی تھی، لیکن دور کہیں ایک سفید لباس میں عورت کھڑی تھی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، راہل نے آنکھیں موند لی اور دوبارہ کھولی، عورت غائب ہو چکی تھی۔
وہ گاڑی میں واپس آیا اور جلدی سے پیچھے کی سیٹ سے پوٹلی اٹھائی۔ وزن بہت کم تھا، جیسے خالی ہو۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے پوٹلی کھولی۔ اندر سے ایک پرانا خون آلود کپڑا نکلا جس پر ایک تصویر بنی ہوئی تھی۔ تصویر میں ایک چھوٹا بچہ تھا جس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، لیکن آنکھیں کالی اور خالی تھی۔ تصویر کے نیچے لکھا تھا، راہل، ہم تمہیں یاد کرتے ہیں۔ یہ میں نہیں ہوں، راہل نے چیخ کر کہا۔ اس کے ہاتھ سے تصویر گر گئی۔ اچانک اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے جھٹ سے اٹھایا۔ اسکرین پر نامعلوم نمبر لکھا تھا۔ اس نے کال ریسیو کی۔ ہیلو، کون ہے؟ دوسری طرف سے خاموشی تھی۔ پھر ایک دھیما سا سانس لینے کی آواز آئی، ہم تمہارے پیچھے ہے۔ کال اچانک کٹ گئی۔ راہل نے گھبرا کر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ گاڑی کے پیچھے کی سیٹ پر اب وہی بچہ بیٹھا تھا جو تصویر میں تھا۔ بچے نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں مکمل سیاہ تھیں اور منہ سے خون ٹپک رہا تھا۔ ابو، گھر چلو، بچے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ راہل کی چیخ گاڑی کے اندر گونجی۔ اس نے پیچھے کی سیٹ کی طرف دیکھا۔ وہ بچہ اب وہاں نہیں تھا، بس سیٹ پر خون کے چند قطرے چمک رہے تھے۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا، جیسے ابھی باہر نکل آئے گا۔ ہاتھوں میں پسینہ چھلک رہا تھا۔ یہ سب میرا دماغ ہے، صرف میرا دماغ، وہ بار بار اپنے آپ کو دہرا رہا تھا۔ اچانک گاڑی کی ریڈیو خود بخود چلنے لگا۔ ہلکی سی سرگوشیاں، پھر ایک عورت کے رونے کی آواز۔ ریڈیو کی فریکوینسی بدلتی رہی، جیسے کوئی نامعلوم قوت اسے کنٹرول کر رہی ہو۔ بس کرو یہ سب۔ راہل نے ریڈیو زور سے بند کرنے کی کوشش کی، لیکن بٹن کام نہیں کر رہا تھا۔ پھر ریڈیو پر ایک آواز واضح ہوئی، تم نے مجھے مار دیا، اب میں تمہیں ڈھونڈوں گی۔ یہ آواز، یہ اس کی بیوی کی آواز تھی، لیکن وہ تو گھر پر محفوظ تھی۔ راہل نے فوراً اپنا فون اٹھایا اور بیوی کو کال کی۔ فون صرف ایک بار بجا، پھر کال خود بخود ریسیو ہو گئی۔ ہیلو زینب، تم ٹھیک ہو؟ فون کی دوسری طرف سے خاموشی تھی۔ پھر ایک لمبی سانس کی آواز آئی، اور پھر، میں گھر پر نہیں ہوں راہل، میں تمہارے پیچھے ہوں۔ راہل نے تیزی سے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ گاڑی کی پچھلی کھڑکی سے اس کی بیوی کا چہرہ چپکا ہوا تھا، آنکھیں سفید، بال بکھرے ہوئے اور گلے پر گہرے نیلے نشانات۔ زینب، نہیں! کھڑکی پر موجود چہرہ اچانک مسکرایا، ایک ایسی مسکراہٹ جو کبھی زینب کے چہرے پر نہیں دیکھی تھی۔ میں زینب نہیں ہوں راہل، میں وہ ہوں جسے تم نے اس جنگل میں چھوڑ دیا تھا۔ راہل کا دماغ تیزی سے چلنے لگا۔ کون تھی وہ؟ کب؟ اس نے کب کسی کو چھوڑا تھا؟ پھر اچانک اسے یاد آیا، 4 سال پہلے جب وہ اپنے دوستوں کے ساتھ اس جنگل سے گزر رہا تھا، رات کو وہاں ایک لڑکی ملی تھی، زخمی، مدد مانگ رہی تھی، لیکن انہوں نے اسے نظر انداز کر دیا تھا۔ ہم نے سوچا تھا تم کوئی جن ہو، راہل نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ کھڑکی پر موجود چہرے کی آنکھوں سے خون کے آنسو بہنے لگے۔ میں مر گئی تھی راہل، تنہائی اور درد سے، اب تمہیں بھی ایسے ہی مرنا ہوگا۔ گاڑی کے تمام دروازے اچانک زور سے بند ہو گئے۔ راہل نے کھولنے کی کوشش کی، کوئی فائدہ نہیں۔ اور پھر گاڑی کے اندر سے ایک ٹھنڈی ہوا چلنے لگی۔ پیچھے کی سیٹ پر کوئی بیٹھ گیا۔ راہل نے آئینے میں دیکھا، وہ لڑکی اب اس کے پیچھے بیٹھی تھی، اس کے کان میں سرگوشی کرنے کو تیار۔ اب تمہاری باری ہے۔ راہل کی سانسیں رک گئی جب اس نے آئینے میں اپنے پیچھے خون آلود لڑکی کو دیکھا۔ اس کی سرد سانس اس کے کان کو چھو رہی تھی، جیسے کوئی مردہ ہونٹوں سے اسے چھو رہا ہو۔ نہیں، میں نے تمہیں نہیں مارا تھا، راہل نے لرزتی آواز میں کہا، اپنی آنکھیں بند کر لیے۔ لیکن تم نے میری مدد نہیں کی۔ لڑکی کی آواز اب گاڑی کے ہر حصے سے آ رہی تھی، جیسے درمیان سے پٹی ہوئی ہو۔ تم نے میری چیخیں سن کر بھی گاڑی تیز کر دی تھی۔ راہل کی آنکھوں کے سامنے وہ رات پھر سے گھومنے لگی۔ 4 سال پہلے وہ بارش بھری رات جب اس نے جنگل سے گزرتے ہوئے سڑک کنارے زخمی لڑکی کو دیکھا تھا۔ اس کے دوست عامر نے کہا تھا، یہاں تو ہر سال لڑکیاں غائب ہوتی ہے، یہ کوئی بھوت ہے۔ میں بھوت نہیں تھی، لڑکی نے کہا، جیسے اس کے خیالات پڑھ لیے ہو۔ اس کا ہاتھ راہل کے کندھے پر پڑا، جہاں ایک عجیب ٹھنڈک پھیلنے لگی۔ میں صرف راستہ بھول گئی تھی، اور پھر اس نے مجھے پکڑ لیا۔ گاڑی کا اندرونی حصہ اب تبدیل ہو رہا تھا، سیٹیں کھلنے لگی، شیشوں پر خون کے نقوش ابھرنے لگے۔ راہل نے محسوس کیا کہ اس کی جلد پر کچھ رنگ رہا ہے۔ نیچے دیکھا تو چیخ پڑا۔ اس کے ہاتھ پر کیڑے رنگ رہے تھے، جیسے وہ کئی دنوں سے مردہ پڑا ہو۔ تم ابھی مرے نہیں ہو، لڑکی نے کہا، اپنا چہرہ راہل کے قریب کرتے ہوئے۔ اس کی آنکھیں مکمل سیاہ تھی، جیسے کوئی کائی ہو۔
لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس جنگل میں کیا ہوتا ہے۔ اچانک گاڑی کا ڈیش بورڈ لال ہو گیا، ریڈیو خود بخود چلنے لگا جس پر ایک پرانی خبر سنائی دے رہی تھی۔ آج صبح مقامی جنگل میں ایک نوجوان لڑکی کی لاش ملی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے موت کو 2 ہفتے گزر چکے ہیں۔ راہل نے اپنے ہاتھوں سے کان دبائے۔ بس کرو، میں نے تمہیں نہیں مارا، لیکن تم نے چھوڑ دیا تھا، لڑکی چیخی۔ اس کی آواز میں اب سینکڑوں آوازیں شامل ہو گئی تھی۔ گاڑی کے اندر ہر طرف سے ہاتھ باہر نکلنے لگے، سب انگلیاں لمبی اور بوسیدہ۔ راہل نے دروازہ کھولنے کی آخری کوشش کی اور اس بار دروازہ کھل گیا۔ وہ گاڑی سے گر کر باہر نکلا، لیکن وہ جنگل میں نہیں تھا۔ وہ ایک پرانی قبرستان میں تھا جہاں ہر طرف اس کے اپنے نام کی قبریں تھیں، مختلف تاریخوں کے ساتھ۔ سب سے قریب والی قبر پہ لکھا تھا راہیل احمد، وفات آج رات۔ پیچھے سے لڑکی کی آواز آئی، تم نے مجھے تنہا چھوڑ دیا تھا، اب میں تمہیں چھوڑوں گی۔ قبرستان کے تمام قبریں اچانک کھلنے لگی، ہر قبر سے راہیل جیسی لاشیں باہر نکلنے لگی، سب کے سب مختلف طرح سے مرے ہوئے۔ یہ سب تم ہو، ہر بار جب تم نے کسی کی مدد نہیں کی، لڑکی نے کہا۔ اب اس کی آواز پورے قبرستان میں گونج رہی تھی۔ راہیل نے چیخنا چاہا لیکن اس کے منہ سے کوئی آواز نہیں نکلی۔ اس کی ٹانگیں زمین میں دسنے لگی جیسے قبر اسے اندر کھینچ رہی ہو۔ آخری نظر میں اس نے دیکھا کہ لڑکی اپنا اصل روپ دکھا رہی ہے۔ اس کا جسم ٹوٹا ہوا تھا، پیٹ پھٹا ہوا تھا اور ہاتھ میں وہی موبائل تھا جو راہیل نے 4 سال پہلے اسے مدد کے لیے استعمال کرنے کو دیا تھا۔ اب سونے کا وقت ہو گیا، لڑکی نے کہا جب زمین راہیل کو نگل گئی۔ صرف ایک چیخ فضا میں گونجی اور پھر خاموشی۔ صبح ہوئی تو جنگل کے کنارے کچھ لوگوں نے ایک نیلی گاڑی دیکھی۔ اندر کوئی نہیں تھا، بس ڈرائیور کی سیٹ پر ایک موبائل پڑا تھا جس کی اسکرین پر لکھا تھا اب ہم تمہارا انتظار کریں گے، اور پیچھے کی سیٹ پر ایک کالی پوٹلی پڑی تھی جو ہلکا سا ہل رہی تھی۔